مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان پر سکینہ یعنی چین اترتا ہے اور اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مقرب فرشتوں کی اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللہ کے خاص قرب میں ہے۔ اور ایک دوسری مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث پاک کتاب الصلاۃ المسافرین میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ کو پست یعنی نیچا کر دے گا۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکاۃ شریف کی شرح مرآۃ المناجیح میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو مسلمان قرآن کریم کو صحیح طرح سمجھیں، درست طرح اس پر عمل کریں، تو وہ دنیا اور آخرت میں بلند درجے پائیں گے، اور جو اس سے غافل رہیں یا غلط طرح سمجھیں، غلط طور پر عمل کریں، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اب جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھنے والوں کی صحبت میں رہ کر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور جو غلط پڑھنے والوں یا غلط لوگوں، غلط سوچ بچار، غلط ذہن رکھنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو وہ لوگ اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی منزل نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔